عزیزو، قرآن اور اہل بیت دو بھاری چیزیں، تھکے تو نہیں ہے؟ دو سنگین چیزیں، جو دو ثقلین، ثقل اکبر اور ثقل اصغر، دو بھاری چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس کائنات میں دو وزن قرار دیے، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ دونوں بھاری اور دونوں سنگین وجود ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی نے فرمایا ہے، ان تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عترتی اہل بیتی، اور اپنے اہل بیت۔ انہما لا یفترقان، حدیث کا ایک ایک جملہ غور سے سنیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، میں دو چیزیں ایک ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ انہما لا یفترقان، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، اور اگر تم نے ان دونوں سے وابستگی اختیار کی، لن تضلوا بعدی ابدا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ٹریک سے ہٹنے نہیں پاؤ گے، رستے سے بھٹکنے نہیں پاؤ گے، کسی اور طرف نہیں جاؤ گے، اسی رستے پہ رہو گے جس رستے پہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا ان دونوں سے جڑے رہنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر یہ مجھ سے ملیں گے۔ اچھا، ہم بھی تو جائیں گے نا وہاں، نبی مکرم یہ نہیں فرما رہے کہ تم آ کر مجھ سے ملو گے، فرما رہے ہیں یہ دونوں آ کر مجھ سے ملیں گے، یہ بتائیں گے کہ تم ان کے ساتھ تھے یا نہیں، یہ دونوں آ کر مجھے بتائیں گے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیا تھا، تم نے اہل بیت کو تنہا تو نہیں کر دیا تھا، تم نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، یہ مجھے آ کر بتائیں گے۔ ہم تو خوب کہتے ہیں اس وقت، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو خوب نعرہ لگا رہے ہیں، ہم تو خوب کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں۔ قرآن کہے کہ یہ مجھے پڑھتا ہے، اہل بیت کہیں کہ یہ مجھے مانتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولا علی کو شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے، مولا علی کو کردار کا شیعہ چاہیے، مولا علی کو وہ شیعہ چاہیے جس کی چال بتائے کہ علی والا ہے، مولا علی کو وہ چاہنے والا چاہیے جس کا حلیہ بتائے کہ علی والا ہے۔ آپ کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، آپ کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑے کہ آپ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ خود وجود بتائے کہ یہ توحیدی اور نبوی اور حیدری وجود ہے، وجود پکار کے بتائے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ ابراہیم کا کام ہے، کام پکار کے بتا رہا ہے کہ کس کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، میں بچوں جوانوں کو ذرا دہرا رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا جب سارا شہر گیا نا تہوار منانے کے لیے، شہر سے باہر سارے شہری چلے گئے باہر کوئی رسم کرنے کے لیے اپنی، تو حضرت ابراہیم نے موقع غنیمت جانا، بت خانے میں گئے کلہاڑی لے کر، اور کسی بت کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا پیر توڑا، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور بڑے اطمینان سے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ اب جب واپس آئیے اور بت خانے میں پوجا کے لیے گئے جی، تو دیکھا کہ سارے بتوں کا یہ حال ہے، تو آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا مگر انہیں یقین تھا کہ کام ابراہیم کا ہے، کام بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے۔ مولا علی جسے مارتے تھے نا، جس کو بھی مارتے تھے علی، جس میں بھی علی تلوار چلاتے تھے نا، جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ علی مولا سر پہ تلوار چلاتے تھے یا دھڑ پہ تلوار مارتے تھے، جیسے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عمودی یا افقی، عمودی تلوار چلاتے تھے علی جی، ستون کی طرح، عمود کہتے ہیں ستون کو، عمودی تلوار چلاتے تھے یا افقی، مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف، تو دھڑ برابر کے کٹھے گرتے تھے، حتیٰ گراموں کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا، تولے ماشوں کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جس علی کی ضربت میں اتنی عدالت ہو، اس علی کی حکومت میں کیسی عدالت ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے جب ایسا کیا نا، تو حضرت ابراہیم مار کر آ گئے اپنے آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ ابراہیم کا کام ہے، تو حضرت ابراہیم کو بلا لیا، ابراہیم تم نے کیا یہ کام، یہ بت تم نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، سارے بتوں کو توڑ کر بڑے اطمینان سے آگے بیٹھ گئے، تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ اچھا، کلہاڑی چلانے والا یہی کرتا ہے نا، اپنا کام کرنے کے بعد گلے میں کلہاڑی لٹکا دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ حضرت فرمایا اسی نے کیا ہوگا، تو حضرت ابراہیم کے اس جواب پر وہ کہنے لگے وہ تو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، جیسے تم کہہ رہے ہو نا کہ جس کے گلے میں کلہاڑی ہے وہ تو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تو وہ بت کیسے توڑتا؟ تو حضرت ابراہیم یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے، ان
سے یہی کہلوانا چاہ رہے تھے نا. جیسے انہوں نے کہا وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا, تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے, تمہارا رب کیسے ہے؟ یہ در حقیقت اچھا اب یہ تو ہوگا, یہ تو محبتوں کا اظہار ہے, یہ تو ہوتا رہے گا. تو بات اتنا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے در حقیقت ان لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. بدن کو ہلانے سے انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور مجلس کے سنانے سے ضمیر زندہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا ہی کام ہے جو اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں. جو کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا, میں بہت ہی ملفوف بات کروں گا, میں ذرا اشارے میں بات کروں گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. جو کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا ضمیروں کو زندہ کرنے کا, وہی کام یہ ذکر حسین کر رہا ہے. یہ مجلسیں وہی کام کر رہی ہیں. ایک مرتبہ اسماء افہم, مردے کو کہتے ہیں نا اسماء افہم, سن سمجھ جی, ہم مردے کو کہتے ہیں نا اسماء افہم, مجلس زندوں کو کہتے ہیں اسماء افہم. اس مجلس کا کام ہے اسماء افہم بولنا. اب اللہ حضرت احدیت, اللہ دو چیزوں کو ہمارے لیے قرار دے رہا ہے. ایک قرآن, کیا ارشاد فرمایا, هو الذی انزل علیک الکتاب, هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ جس نے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات و محکمات, اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں, اخر متشابہات, اور دوسری طرح کی جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ. جب محکم موجود ہو, میٹھا پانی موجود ہو, شفاف پانی موجود ہو, تو پھر گدلے پانی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ جب آیات محکمات موجود ہیں تو متشابہات کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ جی, دو طرح کی آیات موجود ہیں, محکم بھی ہے, متشابہ بھی ہے, مگر کچھ لوگ ہیں جو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل زنگ آلود ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے. کیوں محکم کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جا رہے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ, یہ فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں. وہ ابتغاء تاویلہ, اور اپنے پسند کا دین اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ لوگ خود نہیں بدلتے, کہتے ہیں آیت کو بدل دو, آیت اپنے مطلب کی لے لو, آیت کو کا مطلب اپنا نکال دو. ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور تاویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم, اور ان لوگوں کے جو علم میں اترے ہوئے لوگ. تو اب اللہ نے قرآن کے ساتھ ہمیں راسخون فی العلم دیے. قرآن سمجھنے کے لیے راسخون فی العلم کے دروازے پہ جانا پڑے گا. ان لوگوں کو ماننا, ان لوگوں کو چاہنا ہوگا, ان لوگوں کو سننا اور سمجھنا ہوگا جو قرآن سمجھا سکیں. وہ راسخون فی العلم کون ہے؟ میں ان بچوں اور جوانوں کو بات روشن کرنے کے لیے, میری قسمت بہت اچھی ہے, اکثریت جوانوں کی ہے, ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ توجہ ذرا بڑھائیں گے اپنی. یہ جو راسخون فی العلم ہے نا, علم میں اترے ہوئے لوگ, کچھ ہستیاں ہیں, ایک قبیلہ ہے, ایک خاندان ہے, کچھ لوگ ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں. جی, علم میں رہنے والے لوگ, کچھ لوگوں میں علم ہوتا ہے, کچھ لوگ علم میں ہوتے ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا میرا اگر بات چل رہی ہو. کچھ لوگوں میں علم ہوتا ہے, صاحبان علم, اوت العلم, جنہیں قرآن نے کہا ہے اوت العلم, صاحبان علم. کچھ ہے اوت العلم, کچھ ہے راسخون علم, کچھ ہے جن کے دماغ اور ذہن میں علم ہے, ٹھیک ہے, کچھ ہے جو علم میں ہے. بھائی میں ذرا سمندر کے قریب مجلس پڑھ رہا ہوں نا, تھوڑا بتائیے, میں سمندر کے قریب مجلس پڑھ رہا ہوں نا. مچھلی پانی میں رہے تو اس کی حیات ہے, پانی سے باہر آئے تو اس کی موت ہے. السمک فی الماء, مچھلی پانی میں. جو مچھلی پانی میں ہے کا ایک استعارہ ہے کہ یہ زندہ ہے, یہ باہر نکلے گی تو مر جائے گی. کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ کوئی بات جانتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر بات جانتے ہیں, اس لیے کہ وہ علم میں اترے ہوئے ہیں, اور علم ان کی حیات ہے, علم ان کی زندگی ہے. علم ان کی حیات ایسی ہے کہ اگر انہیں علم سے علیحدہ تصور کریں تو پھر وہ زندہ تصور نہیں ہوں گے. ان کی زندگی علم ہے, علم کے بغیر ان کی زندگی نہیں ہے. اب وہ کون ہیں جن کی زندگی علم ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے نظر آئے, تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, یا رسول اللہ قرآن سناؤں, یا علی ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا, آپ پہلے سے کہاں قرآن سنا رہے ہیں؟ جب نہیں جواب آئے وہ اور ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھیں گے. یہ وہ ہے